رمضان کا بابرکت مہینہ تھا۔ مغرب کی اذان سے کچھ دیر پہلے یتیم خانے کے چھوٹے سے صحن میں 4 بہن بھائی چپ چاپ بیٹھے آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ آسمان پر ہلکی سنہری روشنی پھیل رہی تھی، جیسے اللہ تعالی اپنی خاص رحمت زمین پر اتار رہے ہوں، مگر ان معصوم آنکھوں میں ایک عجیب سی نمی تھی۔ وہ نمی جو صرف ماں باپ کی جدائی کے بعد آتی ہے۔ سب سے بڑی بہن عائشہ تھی، جو ابھی 12 سال کی تھی، مگر حالات نے اسے عمر سے کہیں زیادہ سمجھدار بنا دیا تھا۔ اس کے بعد حسن، پھر مریم اور سب سے چھوٹا علی۔ امی ابو کو اس دنیا سے گئے 2 سال ہو چکے تھے، مگر رمضان آتے ہی ان کی یادیں پہلے سے زیادہ تازہ ہو جاتے ہیں۔ عائشہ کو یاد تھا کہ امی سحری میں سب کو پیار سے جگاتے ہیں، نرم آواز میں کہتے ہیں، میرے روزہ دارو ایٹ جاؤ، برکت کا وقت ہے۔ ابو قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو گھر میں عجیب سا سکون بھر جاتا۔ اب نہ وہ آواز تھی، نہ وہ ہاتھ جو سر پر شفقت سے پھرتے تھے۔ ساس یتیم خانے میں سب کچھ تھا، کھانا بھی، کپڑے بھی، سونے کے لیے بستر بھی، مگر جو چیز نہیں تھی وہ ماں کی آغوش اور باپ کا سایہ تھا۔ افطار کا وقت قریب آیا تو دسترخوان بچھا دیا گیا، کھجوریں، سموسے اور شربت رکھ دیا گیا۔ چھوٹا علی کھجور کو دیکھ کر بولا، آپ ابو کہتے تھے نا کہ کھجور سے روزہ کھولنا سنت ہے۔ عائشہ نے مسکرا کر سر ہلایا، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو چمک اٹھے۔ ہاں علی، اور ابو یہ بھی کہتے تھے کہ روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے۔ مریمہ حستا سے بولی، کیا امی ابو ہمیں جنت سے دیکھتے ہوں گے؟ حسن نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، اگر ہم اچھے بچے بنے، نماز پڑھیں اور کسی کو تکلیف نہ دیں تو وہ ضرور خوش ہوں گے۔ آذان کی آواز بلند ہوئی، سب نے ہاتھ اٹھائے۔ عائشہ کی دعا آج کچھ مختلف تھی، یا اللہ ہمیں ہمارے امی ابو کی کمی کا صبر دے، ہمیں ایسا بنا دے کہ وہ ہم پر فخر کریں اور جنت میں ہمیں دوبارہ ان سے ملا دینا۔ ان چاروں کے چہروں پر آنسو بہہ رہے تھے، مگر دلوں میں ایک عجیب سا سکون اتر رہا تھا، جیسے اللہ تعالی خود ان کے آنسو پوچھ رہے ہوں۔ آس رمضان انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اداس نہیں رہیں گے، وہ روز قرآن کی تلاوت کریں گے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے اور یتیم خانے کے دوسرے بچوں کو بھی ہنسائیں گے۔ حسن نے چھوٹے بچوں کو نماز سکھانا شروع کی، مریم سب کے لیے دعائیں یاد کرتی، علی اپنی معصوم باتوں سے سب کو مسکرا دیتا، اور عائشہ وہ سب کے لیے ماں جیسی بن گئی۔ ایک رات تراویح کے بعد سب صحن میں بیٹھے تھے، آسمان پر چاند روشن تھا۔ عائشہ نے کہا، ہم اکیلے نہیں ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حسن نے مسکرا کر جواب دیا، اور رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکل میں بھی شکر کرنا چاہیے۔ اس دن سے ان کی آنکھوں کے آنسو کم اور دعائیں زیادہ ہو گئیں۔ انہوں نے سیکھ لیا تھا کہ یتیم ہونا کمزوری نہیں، بلکہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ایک خاص درجہ ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں جب سب بچے عید کی تیاریوں کی باتیں کر رہے تھے تو عائشہ نے اپنے بہن بھائیوں کو گلے لگا کر کہا، ہمارا سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ ہم ایک ساتھ ہیں عید، اور ہمارے امی ابو ہمیں جنت میں دیکھ کر مسکرا رہے ہوں گے۔ اور واقعی اس رمضان ان چاروں یتیم بچوں نے جان لیا کہ ماں باپ کی جدائی بہت بڑی آزمائش ہے، مگر صبر، نماز اور دعا سے دل کے زخم بھرنے لگتے ہیں، کیونکہ رمضان صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں، یہ ٹوٹے دلوں کو جوڑنے اور آنسوؤں کو دعا میں بدلنے کا مہینہ ہے۔